اردو مینٹور میں خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جدید مردانگی، مقصد اور ڈسپلن کے اصولوں پر۔ وہ اصول جو ہمارے سورس مٹیریل کی کچھ بہت طاقتور آوازوں نے بیان کیے ہیں۔ مطلب، آج کی دنیا میں ایک مضبوط اور بامقصد مرد ہونے کا اصل مطلب ہے کیا؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر 6 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہم شروع کریں گے مردانگی کے بحران سے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے ڈسپلن اور ذمہ داری کے ذریعے ایک بامقصد زندگی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہر حصہ آپ سمجھیں کہ اگلے حصے کی بنیاد بنے گا، اور یہ سب مل کر تبدیلی کا ایک پورا فلسفہ بنا۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور آپ کہہ لیں بنیادی آئیڈیا جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے تاریخ اور کردار کا ایک سائیکل والا نظریہ۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے اور لوگ، خاص طور پر مرد، کیسے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، یہ چند الفاظ میں انسانی تاریخ کا پورا سائیکل سمجھا دیتی ہے، اور سپیکرز کے مطابق ہمارا معاشرہ اس وقت اس سائیکل کے بالکل آخری اور شاید سب سے خطرناک مرحلے میں ہے، یعنی وہ مرحلہ جہاں نر مرد مشکل وقت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ ذرائع نر مرد کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ذمہ داری سے بھاگنا، ہر چیز میں آسانی ڈھونڈنا اور مشکلوں کے سامنے ہمت ہار جانا۔ یہ وہ دور ہے جہاں آرام کردار کی مضبوطی پر حاوی ہو گیا ہے، اور اس کے نتائج اب ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ذرائع لڑکپن سے مرد بننے کے اس اہم موڑ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی عمر، ڈگری یا نوکری نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہرا احساس ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کوئی لڑکا اصل میں مرد بنتا کب ہے؟ کیا تب جب اسے ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، یا جب پہلی نوکری لگتی ہے؟ نہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ سب تو بس اوپر کی چیزیں ہیں۔ اصل تبدیلی تو اندر سے آتی ہے، اور وہ تبدیلی آتی ہے اس تلخ حقیقت سے جب ایک لڑکے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ یہ سمجھ جانا کہ زندگی، کامیابیاں، ناکامیاں، ہر چیز کی ذمہ داری صرف اور صرف اپنی ہے، کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ یہی وہ بیداری ہے جب انسان پوری طرح سے اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتا ہے۔ کوئی باہر سے آ کر دھکا نہیں لگائے گا، کوئی بزنس پلان بنا کر نہیں دے گا۔ کامیابی ہو یا ناکامی، سب کچھ اپنے ہی کندھوں پر ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب یہ احساس ہو گیا تو اس کے بعد کیا؟ اگلا قدم کیا ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کا جو اصل ٹول ہے نا، وہ کوئی جادوئی موٹیویشن نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور بھروسے والی چیز۔ اور یہاں ہمیں موٹیویشن اور ڈسپلن کا فرق سمجھنا ہوگا۔ موٹیویشن کیا ہے؟ ایک فیلنگ ہے جو آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ لیکن ڈسپلن وہ ایک چوائس ہے، ایک ایکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کام تب بھی کرنا جب بالکل دل نہ کر رہا ہو، صرف اس لیے کہ وہ ضروری ہے۔ مائک ٹائسن کی یہ بات ڈسپلن کی روح کو بالکل ٹھیک پکڑتی ہے۔ مطلب اپنی فیلنگز کو سائیڈ پر رکھ کر وہ کام کرنا جو مقصد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ڈسپلن سے بنتا ہے۔ سپیکرز ایسی بات پر زور دیتے ہیں کہ مشکل کاموں کو جان بوجھ کر چنو، انہیں اپناؤ، کیونکہ کردار اور طاقت وہ تکلیف کی آگ میں تپ کر ہی بنتے ہیں۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اندرونی ڈسپلن ہے، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اصل مقصد ایک بہت بڑے فرض کو پورا کرنا ہے، اور وہ فرض ہے ذمہ داری کو اٹھانا اور اسے نبھانا۔ اور ذرائع کے مطابق مردانگی کا سب سے بڑا ثبوت ہی اپنے فرض کو پورا کرنا ہے، دوسروں کی حفاظت کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اور ان کے لیے ایک چٹان کی طرح کھڑے رہنا۔ یہ کہانی صرف اپنی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی ہے جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں ذرائع حقیقی باپ ہونے کا مطلب بہت گہرائی سے سمجھاتے ہیں۔ یہ صرف پیسے کمانا نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کو جذباتی اور ذہنی طور پر ایک بہتر مستقبل دینا ہے، اور ان زخموں کو بھرنا ہے جو شاید ہمیں خود اپنے بڑوں سے ملے ہوں، تاکہ وہ آگے نہ جائیں۔ اور یہ لائن، یہ اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک مرد کی کامیابی کا اصل پیمانہ اس کی دولت یا اس کی اپنی اچیومنٹس نہیں ہیں، بلکہ اس کے خاندان کی خوشی اور حفاظت ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس آئیڈیل مرد کے تصور کی طرف جو ہمارے ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں بے پناہ طاقت ہے، لیکن وہ طاقت ڈسپلن کے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیں، ایک خطرہ ہونے اور خطرناک ہونے میں بہت باریک سا فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے بے قابو طاقت، اور دوسری ہوتی ہے کنٹرول صلاحیت۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اصل طاقت دکھاوے میں نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔
اور یہ قول اسی فلسفے کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ مطلب طاقتور بنو، بھلے اس کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کمزور رہو اور جب ضرورت پڑے تو بے بس ہو جاؤ۔ چلیں جی، اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف آ رہے ہیں کہ ڈسپلن اور ذمہ داری کی اس بنیاد پر ایک مضبوط اور بامقصد زندگی آخر بنائی کیسے جائے۔ تو ذرائع کے مطابق ایک مرد کی زندگی کے 3 ستون ہیں۔ پہلا، ایمان، یعنی خود پر، کسی اعلیٰ طاقت پر اور اپنے راستے پر یقین۔ دوسرا، مالیات، یعنی کمانے اور اپنی چھوٹی سی سلطنت کا مالک بننے کی صلاحیت۔ اور تیسرا، فٹنس، جو ذہنی اور جذباتی مضبوطی کا دروازہ ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسی بنیاد بناتے ہیں جس سے ہلانا مشکل ہے۔ اور ان ستونوں کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اندرونی استحکام۔ مطلب زندگی میں چاہے جتنی بھی اونچ نیچ آئے، آپ اپنے سینٹر سے نہ ہلیں، جذباتی طور پر مستحکم رہیں۔ یہی اصل میچورٹی کی نشانی ہے۔ اور یہ بات اس پورے آئیڈیا کا خلاصہ ہے۔ جب مقصد صاف ہو تو انسان ہر مشکل سے گزر جاتا ہے۔ مقصد ہی وہ فیول ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے۔ سورج تو صبح نکلے گا ہی، سوال یہ ہے کہ آپ اس روشنی کا کیا کریں گے؟ ہر نیا دن عمل اور مقصد کے لیے ایک نیا موقع ہے، اور اگر اس تجزیے سے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا کوئی فریم ورک ملا ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔